السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو ماڈرن جنریشن ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ انٹلیکچوئل میچور سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا کامل سمجھتے ہیں کہ جو بھی شریعت کا حکم ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، جب ان کے عقل کے خلاف آ جاتی ہے، ان کی کم عقلی میں سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم چاہے شریعت کا ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، عقل کے خلاف ہے، سارے انسانیت کے خلاف ہے۔ جب کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے، عدم علم عدم شیء کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کے لیے پروف نہیں ہے کہ وہ چیز حقیقت میں غلط ہے۔ Not knowing something cannot be an argument to make it wrong۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز کی علم نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں غلط ہو۔ پھر تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ 2ویں کلاس پڑھنے والے لڑکے کو کوئی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پروسیس سمجھایا کہ انسان سانس لیتا ہے تو آکسیجن اپنے اندر لیتا ہے، پھر دوسرے ایسڈ کو ریلیز کرتا ہے، تو اس کو سمجھایا، وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ اب اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کے عقل میں یہ بات نہ آنے کی وجہ سے یہ چیز حقیقت میں غلط ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اور وہ لڑکا کہتا ہے یہ سارے چیز مجھے نظر نہیں آتے، یہ سارے چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اگر وہ لڑکا اس طرح کہہ دے تو کیا یہ جو پروسیس ہے، یہ آکسیجن کو اپنے اندر لینا اور دوسرے ایسڈ کو اپنے اندر سے ریلیز کرنا، کیا یہ غلط ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح اس بچے کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، بھی اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہن میں، کچھ لوگوں کی عقل میں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شریعت کا فلاں حکم بہت زیادہ سخت ہے، کہ انسانیت کے خلاف ہے، تو اگر ان لوگوں کی عقل میں سمجھ میں نہیں آئی تو حقیقت میں غلط ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہ پریکٹیکل طور پر 800 سال جو حکومت کی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان احکام پر پریکٹیکل عمل کیا گیا ہے، کہ وہاں پر آپ کو کہیں چوری نظر نہیں آئے گی، کہیں کسی عورت پر زیادتی نظر نہیں آئے گی، کسی عورت پر ظلم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت کے احکام جو بھی ہے عقل کے خلاف ہیں، بالکل بھی نہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں عقل سلیم انٹلیکچوئل کے موافق ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کے پور انٹلیکچوئل ہے، انٹلیکچوئل ہے، اگر ان لوگوں کو خلاف عقل لگے تو وہ تو ان کی بیماری ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کسی اسکالر کے پاس یا کوئی عالم کے پاس جا کر اپنے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں اسے دور کرے۔ کہ دیکھو، خدا خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ Indeed, the creation of the heavens and the earth and the alternation of the day and the night sign for those who understand it۔ کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کی تبدیلی میں بہت سارے نشانیاں ہیں عقل مند والوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو۔ اگر تمہارے غور و فکر کرنے میں کمی ہے، اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ شریعت کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی کمی ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ مطالعہ کریں یا کسی سے پوچھ کر معلوم کر لیں۔ بس اسی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔